بھروسہ مت کرنا، اعتماد نہ کرنا،
کی پوری بلڈنگ کا اعتماد اسی پلر پر ہوتا ہے، اس لیے اس کو رکن کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے لا ترکنوا، تم اعتماد نہ کرنا، بھروسہ مت کرنا، کس پر؟ الی الذین ظلموا، ان لوگوں پر بھروسہ نہ کرنا کہ جن لوگوں نے ظلم کیا۔ جہاں ظلم پایا جاتا ہے، جو ظالم ہے، کبھی بھی تم ظالم پر بھروسہ نہ کرنا، ظلم کرنے والے پر بھروسہ نہ کرنا۔ کیوں؟ اس کا خسارہ یہ ہوگا کہ ادھر تم نے بھروسہ کیا، ادھر تم نے ظالم پر اعتماد کیا، فتمسکم النار، تو تمہیں فوراً جہنم لے لے گی، یعنی تم جہنمی ہو جاؤ گے۔ ادھر ظالم پر بھروسہ کیا، ادھر تمہیں جہنمی ہو جانا ہے۔ جن لوگوں نے ظلم کیا ان پر بھروسہ مت کرو، اس لیے کہ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے فتمسکم النار، فوراً تم کو جہنم بس کر لے گی، یعنی جہنم یعنی آگ تم کو لے لے گی۔ اس کے بعد وما لکم من دون اللہ من اولیاء، دوسرا خسارہ، یہ ظلم کرنے والا کتنے خسارے میں ہے اس کا ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ اگر تم نے ظالم پر بھروسہ کیا تب اتنا بڑا خسارہ ہے، ظالم کتنے خسارے میں ہے اس کی بات نہیں ہے، ظالم پر اعتماد اور بھروسہ کرنے والے کتنے خسارے میں جا رہے ہیں۔ پہلا خسارہ یہ ہے، پہلا نقصان یہ ہے کہ جہنمی ہو جاؤ گے۔ دوسرا نقصان وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور یاد رکھو تمہارا کوئی بھی مددگار سوائے خدا کے نہیں ہوگا، یعنی اصل مددگار انسان کا صرف خدا ہے۔ جو لوگ ظالم پر بھروسہ کرتے ہیں وہ بہت بڑے دھوکے میں ہیں، اس لیے کہ ظالم جب اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا تو دوسروں کو کیا بچائے گا؟ سلوات پڑھیے۔ اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی، کوئی تمہیں بچانے والا، کوئی تمہارا سرپرست نہیں ہے۔ ثم لا تنصرون، تیسرا خسارہ کہ پھر تم مدد کے لائق نہیں رہو۔ لا تنصرون، تمہاری مدد کی ہی نہیں جائے، یعنی پھر جب تم ظالم کی طرف جھک گئے، جب ظالم کا سہارا تم نے لے لیا، جب تم نے ظالم پر بھروسہ کر لیا، جاؤ پھر مدد اسی سے مانگو، جاؤ پھر اسی سے مدد مانگو، اللہ سے پھر مدد کی امید نہ رکھو، سچے انسانوں سے مدد کی امید نہ رکھو، انبیاء اور مرسلین سے امید نہ رکھو مدد کی، ائمہ اطہار اور اہل بیت اطہار سے مدد کی امید مت رکھو، اس لیے کہ تم ظالم پر اعتماد کر رہے ہو، یا تو ظالم پر اعتماد کر لو یا پھر اہل بیت پر اعتماد کر لو۔ دونوں پر اعتماد کر کے کام نہیں چلنے والا، ظالم کو بھی اپناؤ مظلوم کو بھی اپناؤ، یہ صحیح نہیں ہے۔ یا تو ظالم پر بھروسہ کرو، ظالم پر بھروسہ کرو، ٹھیک ہے، اپنے جو سزائیں ہیں، جو خسارہ ہے وہ تمہیں دیکھنا، لیکن اگر اللہ پر تم بھروسہ کر رہے ہو، اگر اہل بیت پر اعتماد کر رہے ہو، اگر انبیاء اور مرسلین اور معصومین پر اعتماد کر رہے ہو، تو یاد رکھو وہ تو نجات دینے والے ہیں، مگر جو ان کی طرف جھکاؤ پیدا کرے گا، جو اہل بیت سے قربت اختیار کرے گا، یاد رکھو چاہے تم کفر کے دلدل میں ہوگے، لیکن جب اس در پہ آ جاؤ گے تو پھر تمہاری زندگی میں چار چاند لگ جائے گا، یہاں تک کہ اگر فارس کا رہنے والا کوئی ہوگا تو وہ سلمانوں میں نہ اہل بیت میں داخل ہو جائے گا۔ سلمان پڑھیے محمد
ظلم وہ خطرناک چیز ہے جس کا ہم بھرپور اگر سمجھنا چاہیں تو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. ظلم کا اتنا بڑا نقصان اور آج تک ظلم پر یہ ایک تو ظلم کرنے والا ہوا, ایک ظلم پر راضی ہونے والا. ظالم تو وہ ہے کہ جو ظلم کر رہا ہے, لیکن جتنی سزا اس کو مل رہی ہے ویسے ہی سزا ظلم پر راضی ہونے والے کو بھی مل رہی ہے. آپ زیادتی واقعہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ زیادتی واقعہ پڑھتے ہیں لعن اللہ امتن قتلت کا, اللہ کی لعنت ہو اس پر, اس امت پر کہ جس نے آپ کو قتل کیا. امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ جو پڑھتے ہیں لعن اللہ امتن قتلت کا, لعنت ہو اس امت پر کہ جس نے آپ کو قتل کیا. لعن اللہ امتن, لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا, اور لعنت ہو اس امت پر جس نے آپ پر ظلم کیا. جس نے آپ کو قتل کیا اس پر بھی لعنت, جس نے آپ پر ظلم کیا اس پر بھی لعنت. پھر لعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بہ, لعنت ہو اس امت پر کہ جس نے آپ پر ہونے والے ظلم کو سنا اور وہ راضی ہو گیا. ظلم کرنے والے پر بھی لعنت, قتل کرنے والے پر بھی لعنت, اور جو اس ظلم اور قتل کو سنے اور راضی ہو اس پر بھی لعنت. جس نے قتل نہیں کیا, اس نے ظلم نہیں کیا, اس پر راضی ہو گیا اس پر بھی لعنت. یعنی جو سزا ظالم کو مل رہی ہے, جو سزا قاتل کو مل رہی ہے, وہی سزا اس ظلم پر راضی ہونے والے کو بھی مل رہی ہے. وہی سزا جو ظلم پر راضی ہو رہا ہے اس کو بھی مل رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ امام حسین علیہ السلام, اہل بیت اطہار علیہ السلام, انبیاء اور مرسلین صالحین جن پر لوگوں نے ظلم کیا ہے, جو اس زمانے میں تھے وہ تو گنہگار تھے ہی. آج کے زمانے میں اگر کوئی اس گناہ پر راضی ہے, کوئی اس گناہ میں شامل اور کہہ رہا ہے کہ ہاں یزید غلط آدمی نہیں تھا, تو جو سزا اس وقت ان ظالموں کے لیے ہے وہی سزا آج راضی ہونے والے. لہذا ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان اس ظلم میں ملوث ہو گیا. دیکھیے جیسے ایمان کے درجات ہیں, ہم ایمان رکھتے ہیں, ہمارا جو ایمان ہے اس کی الگ حیثیت ہے, لیکن ہے ایمان. علماء جو ایمان رکھتے ہیں وہ بھی ایمان ہے مگر اس کی ایک الگ حیثیت ہے. انبیاء اور مرسلین کے پاس جو ایمان پایا جاتا ہے وہ بھی ایمان ہے مگر اس کی ایک الگ حیثیت ہے. تو اس طرح سے ہے ایمان, مگر پڑھتے پڑھتے یہاں تک کہ جناب ابو ذر, جناب سلمان سب ایمان ہی کی وجہ, کوئی 9ویں درجے پر فائز, کوئی 10ویں درجے. تو ایمان ہمارے پاس بھی ہے, اصحاب پیغمبر کے پاس بھی ایمان, مگر ایمان کے درجات ہیں. جو ایمان ان کا تھا اس درجے پر ہمارا ایمان نہیں پہنچ سکتا ہے یا نہیں پہنچ پا رہا. اسی طرح سے ظلم کی بھی کیٹیگری. مختصر ترین ظلم کس کو کہا جاتا ہے؟ جو تعریف کی گئی ہے ظلم کی, وضع الشیء علی غیر محلہ فہو ظلم. یعنی جو چیز جس کی جہاں ہے اس سے ہٹا کے بدل دینا یہ ظلم ہے. جس چیز کا جو کام ہے, جس چیز کی جو جگہ ہے وہاں پر اسے نہ رکھنا, دوسری جگہ رکھ دینا یہ ظلم ہے. مثلا داہنا ہاتھ کس لیے ہے؟ کہ اس سے کھانا کھایا جائے. داہنے ہاتھ کا کام ہے کہ اس سے ہم کھانا کھائیں, لیکن اگر ہم کھانے کو داہنے کے بجائے بائیں سے کھانے لگے تو یہ بھی ظلم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وضع الشیء علی غیر محلہ. طعام کیا تھا؟ داہنا ہاتھ تھا, داہنے ہاتھ سے ہم نے بدل دیا بائیں. تو یہ بھی ایک ظلم ہے, یہ بھی ظلم ہے. مثلا اسی طرح سے اور بھی
ماں باپ کا احترام ہونا چاہیے، احترام کے بجائے ہم نے بے احترامی کیا، یہ بھی ظلم ہے۔ تو اب ظلم یہاں سے شروع ہوا کہ ایک چیز یہاں رہنی چاہیے تھی، یہاں رکھنی چاہیے تھی، لیکن وہاں نہیں رکھا، دوسری جگہ رکھ دیا۔ ایک چیز کا استعمال یہ تھا مگر اس کے بجائے دوسرا، تو ظلم یہاں سے شروع ہوا۔ کہاں تک؟ ایک معصوم کے خون بہانے تک۔ تو ظلم تو سب ہے، کوئی چھوٹا ظلم ہے، کوئی بڑا ظلم ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ جو ہلکا ظلم ہے توبہ کرنے پہ خدا جلدی معاف کر دے گا، لیکن جو بڑا ظلم ہے، معصوم کا خون بہایا، وہ بھی ظلم ہے، تو وہ آسانی سے معاف ہونے والا نہیں ہے۔ اگر داہنے ہاتھ کے بجائے بائیں سے ہم نے کھا لیا تو یہ ظلم صرف ہم تک محدود ہے، اس میں ہماری نسل گنہگار نہیں ہوگی، اس کا خسارہ ہماری نسل نہیں بھگتے گی۔ لیکن اگر ایک معصوم کا خون بہا دیا ظلم ہے، مگر اس کا خسارہ یہ ہے کہ نسلیں آتی رہے گی، مگر جو بھی راضی ہوتا رہے گا وہ برباد ہوتا رہے گا۔ جتنا بڑا گناہ ہوگا، جتنا بڑا ظلم ہوگا، اسی اعتبار سے اس کا اثر پائے گا۔ ظلم قابل نے بھی کیا، پہلا قتل جناب حابیل کا ہوا، ظلم ہوا، بڑا ظلم ہوا، اس لیے کہ ایک معصوم کا قتل ہوا ہے، ایک نبی کے بیٹے کا قتل ہوا ہے، اور وہ اتنا بڑا ظلم تھا کہ آج تک اسے قرآن میں جگہ دی ہے، آج تک اسے اعلان کیا جا رہا ہے، آج تک بتایا جا رہا ہے۔ تو مظلوم کی حمایت کا بھی اعلان قرآن کرتا ہے، ظالم کی مذمت کا بھی اعلان قرآن کرتا ہے۔ جہاں حابیل کی آج تعریف ہوتی ہے، اسی جگہ قابیل کی مذمت بھی ہو رہی ہے۔ قرآن ہمیں گویا سبق سکھا رہا ہے کہ ہر دور میں چاہے جتنا پرانا ظلم ہو جائے، مگر ظلم کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ جب بھی تذکرہ ہوگا ظلم کا، ظالم کی مذمت ہوگی، مظلوم کی حمایت ہوگی۔ ظالم کی مذمت ہوگی، مظلوم کی حمایت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا کام ہی ہوا۔ ظلم کی حمایت کبھی نہیں ہو سکتی، ظالم کی مدد، نصرت، حمایت کبھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مثلا پہلا قتل ہوا، پہلا ظلم ہوا، ٹھیک ہے، شیطان کے بہکاوے پہ ہوا، کیسے ہوا وہ الگ مرحلہ، لیکن ایک انسان نے انسان کا قتل کیا، ایک انسان نے انسان پر ظلم کیا، فرزند آدم نے فرزند آدم پر ظلم کیا، حابیل بھی فرزند آدم، قابیل بھی فرزند آدم، لیکن صرف اس بنیاد پر کہ قابیل خدا کی نگاہ میں معتبر نہیں تھا، چونکہ اس کے اندر تقویٰ پرہیزگاری کا وجود نہیں تھا، اور حابیل کے اندر تقویٰ پرہیزگاری، حضرت آدم کا احترام، دینداری، یہ سب پائی جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں حضرت آدم بھی حابیل کو زیادہ چاہتے تھے، اس لیے کہ نیک انسان، قابیل اس کے اندر نیکی نہیں پائی جا رہی تھی۔ قابیل اگر چاہتا تو بجائے قتل کرنے کے، جو اپنے بھائی کا خون اس نے بہایا، قتل نہ کرتا، صرف یہ سوچ لیتا کہ جیسے وہ نیکی کرتا ہے اسی طرح سے میں بھی نیکی کرنے لگوں تاکہ اپنے باپ کی نگاہ میں معتبر ہو جاؤں۔ آسان طریقہ یہ تھا، مگر آسان طریقے کو نہ اپنا کے حسد کی آگ میں اتنا وہ جلنے لگا کہ اس نے اپنے بھائی کا ہی خون بہا دیا۔ اس واقعے سے ایک سبق ہم لوگوں کو بھی ملنا چاہیے، چونکہ حضرت آدم کی ہی ہم نسل کے ہیں، یعنی انسان اگر اپنے اندر اپنی کیفیت بدلنا چاہے
اور برائی کو ہٹا کے اچھائی لانا چاہے تو انسان کے اختیار میں ہے، لیکن اگر حسد کا مادہ نہ ہو تب یہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر حسد کی آگ میں کوئی جلنے لگتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ ہمارا بھائی جیسے ترقی کر رہا ہے ہم بھی ترقی کریں، وہ اپنی ترقی کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اپنے بھائی کو ترقی سے نیچے اتارنے کی کوشش کرنے لگتا ہے، جس کی مذمت قرآن بھی کر رہا ہے، انبیاء اور مرسلین بھی کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے انبیاء اور مرسلین بھی کر رہے ہیں، حضرت آدم بھی اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ حابیل نے قتل کر دیا، حابیل کا قتل ہو گیا، قابیل نے قتل کیا۔ جب بحث زیادہ بڑھی تو دونوں نے طے کیا کہ چلو اپنی اپنی نظر ہم پہاڑی پر رکھتے ہیں، خدا جس کی نظر قبول کر لے سمجھ لو کہ وہ خدا کی نگاہ میں معتبر ہے۔ دونوں نے اپنی اپنی نظر، حابیل نے جانور رکھا، دمبا یا کوئی اور جانور، قابیل نے گیہوں یا جو کا ایک گٹھر رکھا۔ اور اس وقت جو قربانی کی قبولیت کا طریقہ تھا، جناب حابیل کی جو قربانی تھی، جناب حابیل کی جو نذر تھی وہ خدا نے قبول کر لی، اور اس کی نذر نہیں قبول ہوئی۔ تو اس نے بجائے اپنے اندر سدھار پیدا کرنے کے، ظلم کرنے پہ آمادہ ہو گیا، اور یہاں تک کہ جناب حابیل کا قتل ہو گیا۔ اب دیکھیے، ظالم ظلم تو کر لیتا ہے، مگر ظلم کرنے کے بعد وہ اتنا بے عقل ہوتا ہے، ظالم اتنا بے عقل ہو جاتا ہے کہ پہلا قتل تھا، اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ قتل کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے۔ بھائی مر گیا، بھائی کا قتل ہو گیا، اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم اس کو کیا کریں، دفن کریں کہ نہ کریں، کیونکہ بعض روایتوں میں ہے کہ کچھ پرندے بھی آنے لگے، حیوانات کا بھی خطرہ بڑھ گیا۔ اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کریں، جبکہ یہ انسان ہے، قتل اس نے کیا۔ تو کوے آئے لڑتے ہوئے، ایک نے ایک کو مار ڈالا۔ اب یہ قابیل غور سے دیکھ رہا ہے کہ ابھی یہ دونوں آئے، اور اس کے بعد دونوں لڑتے ہوئے ایک نے ایک کو مار ڈالا، فوراً زمین میں اس نے، یہ صرف خدا کی طرف سے ایک ہدایت کا راستہ تھا قابیل کے لیے کہ تم کو ہم نے انسان بنایا ہے، مگر ظلم کرنے کی بنیاد پر تم اتنے پست ہو گئے ہو کہ ایک غلیظ خور کوے سے بھی تمہاری نگاہ بدتر ہے، صرف ظلم کرنے کی بنیاد پر کہ وہ دفن کرنے کا طریقہ بتائے گا، تب تم انسان ہو کے دفن کرنا سیکھو گے۔ ایک پرندہ ہے، غلاظت خور ہے، نجس خور ہے، نجاست خور ہے، وہ بتا رہا ہے، تب یہ انسان، قابیل انسان ہے، تب اس کی سمجھ میں آیا کہ ہاں ہمیں لاش چھپانی چاہیے۔ تو ظالم ظلم کر کے، اندھا ہو کے ظلم تو کر لیتا ہے، مگر اتنا بے عقل ہوتا ہے کہ ایک کوے کے برابر بھی اس کے پاس عقل نہیں، اور یہ سمجھ نہیں سکتا کہ آخر ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ نظر قبول نہیں ہوئی تو بجائے اس کے کہ اس لائق اپنے کو بناتا تو خدا بند عالم دوبارہ نظر قبول کر، دوبارہ رکھتا، مگر بجائے نظر قبول کرنے کے اس نے قتل کرنا شروع کر دیا، اور جناب حابیل کا خون بہا دیا۔ یہ دور جو ظلم کا شروع ہوا جناب حابیل سے، تو وہ دور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، آج بھی نہیں، آئندہ بھی یہ چلتا رہے گا، لیکن پوری تاریخ گواہ ہے کہ ظالم نے ظلم کیا، مگر ظلم کرنے کے باوجود آخرش اسے ہار ماننی پڑی، لیکن مظلوم صبر کرتا رہا، مگر صبر کر کے مظلوم کبھی تھکا نہیں ہے۔ پوری تاریخ انبیاء کا، چاہے جناب موسیٰ کا زمانہ ہو، چاہے جناب نوح کا زمانہ ہو، چاہے جناب سلیمان کا زمانہ ہو، چاہے بعد میں
جناب عیسیٰ اور حواریوں کا دور رہا ہو، ہر دور میں جس نے بھی ظلم کیا آخرش اسے ہار ماننی پڑی، مگر مظلوم صبر کرتا رہا، اور صبر کی بنیاد پر خداوند عالم نے اسے قائم و دائم رکھا، یہاں تک کہ قرآن حکیم نے راہ خدا میں جو قتل شدہ افراد ہیں ان کی حیات کی ضمانت کا بھی اعلان کر دیا، تاکہ دنیا والے سمجھیں کہ ظالم چاہے جتنی بلندی پر اپنے کو سمجھے، چاہے جتنی بڑی حکومت کا مالک اور ذمہ دار ہو جائے، مگر خداوند عالم کی نگاہ میں اس کا دم جب نکلتا ہے تو دم نکلنے کے بعد اس کا ذکر باقی نہیں رہتا ہے، مگر مظلوم جب دنیا سے رخصت بھی ہو جاتا ہے مگر اس کا ذکر ختم نہیں ہوتا، چاہے ظالم جتنا بھی ظلم کرے مگر مظلوم کا ذکر کرتا ہے۔ قتل ہوگا یا قتل ہوئے ہیں انہیں تم مردہ نہ سمجھو، کہ وہ تو زندہ ہیں اور ہماری طرف سے کسی بات ہے۔ اس طرح سے نہ جانے کتنے واقعات ہیں کہ خداوند عالم نے انہیں حیات بخشی ہے، انہیں زندگی بخشی ہے، شرط بس یہ ہے کہ راہ خدا میں قدم بڑھاتا، شرط یہ ہے کہ خدا کی راہ کو فراموش نہ کرے، صراط مستقیم پر قائم رہے، صراط مستقیم سے اپنے کو نہ ہٹائے۔ جب اللہ کے راستے پر وہ قائم رہے گا تو قائم رہنا ہماری ذمہ داری ہے، نجات تک پہنچانا خدا کی ذمہ داری ہے۔ صلوات پڑھیے۔ کوششیں کرنا ہمارا کام، نتیجہ کیا ہوگا یہ ہمارا کام نہیں، نماز پڑھنا ہمارا کام ہے، عمل ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ قبولیت، قبول ہوگی نہیں ہوگی یہ خدا کے ذمہ ہے۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ جو طریقہ بتایا گیا ہے، جو شرطیں بتائی گئی ہیں، ان شرطوں کے تحت ہم اپنی نماز کو 2 رکعت پیش کریں، روزے کو جو طریقہ بتایا گیا ہے ہم اس اعتبار سے پیش کریں، حج کا جو طریقہ بتایا گیا ہے اس اعتبار سے ہم پیش کریں، ہمیں اسی قانون کے تحت انجام دینا چاہیے، بس آگے اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے، قبول ہے کہ نہیں ہے، یہ خدا کے ذمے ہے۔ فرش ازا کا موسم آیا مثلا محرم، ہمارا کام ہے سچے دل سے عزاداری کرنا، ہمارا کام ہے ماتم حسین کرنا، ہمارا کام ہے بڑھ چڑھ کر عزاداری میں حصہ لینا، اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے یہ شہزادی کے ذمے ہے، اہل بیت کے ذمے ہے، خدا کے ذمے ہے۔ صلوات پڑھیے۔ یہ بات تو حق ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں میں کچھ کمیاں تو کر سکتے ہیں، مگر جو ذمہ اہل بیت کا ہے، جو خدا کے اوپر ہے، اس کے یہاں ذرہ برابر کمی کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو خلوص دل سے اشک غم حسین بہا کے تو دیکھو، خلوص نیت سے گریہ کرنا تمہارا کام ہے۔ ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جذب ہونے کے لیے خداوند عالم اور اہل بیت نے وعدہ لیا ہے، یہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا علماء نے تاکید کی ہے کہ فرش عزا کا اہتمام اس طرح سے کرنا چاہیے کہ جیسے اہل بیت چاہتے، جو آنسو گرتے ہیں فرش عزا پر، اس کے لیے بعض علماء نے بڑی احتیاط سے کام لیا ہے۔ بعض علماء عزائے حسین میں 2 رومال رکھتے تھے، 2 رومال رکھتے تھے، ایک میں صرف آنسو جذب کرتے تھے اور دوسرا رومال پسینہ وغیرہ جذب کرنے کے لیے ہوتا۔ گزشتہ دور میں بھی، ابھی دور حاضر آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے آیت اللہ رحمہ شہاب الدین مرعشی دنیا سے رخصت ہوئے۔ میں جس وقت ایران میں تھا وہ حرم حضرت معصومہ میں نماز پڑھاتے تھے اور مرجع تقلید تھے،
صاحب عملیہ تھے اور پائے اول تھے، مرجع تھے، عالم تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا وصیت نامہ پڑھا گیا۔ وصیت نامہ چھپا نہیں تھا، اردو زبان میں نہیں چھپا، ہو سکتا ہے نیٹ پر نہیں ہو۔ وصیت نامے میں انہوں نے لکھا، محمود مرشی جو ان کے فرزند تھے ان کو وصیت میں انہوں نے وصیت کی اپنے بیٹے کے نام، لکھا کہ میرا ایک رومال جو سیاہ رنگ کا ہے، میں نے مدتوں اس میں فرش عزا مجلس سید الشہداء میں جو آنسو بہے تھے فرش عزا پر، ان آنسوؤں کو ہم نے اس رومال میں جذب کیا ہے اور اس رومال کو میرے کفن میں رکھ دینا، اس رومال کو میرے کفن میں رکھنا۔ یہ آقا مراشی علیہ الرحمہ نے وصیت کی تھی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان آنسوؤں کو ہلکا مت سمجھو، یہ آنسو روز محشر کام آنے والے، یہ آنسو قبر میں روشنی بننے والے، یہ آنسو ہماری بخشش کا سہارا۔ یہی وجہ ہے اور میں نے تاکید کی ہے کہ آنسوؤں کو کوشش کرو، یا تو اپنے رخسار پر مل لو اور یا تو اپنے سر پر مل لو، اس لیے کہ ان آنسوؤں سے برکتیں ہوتی ہیں، ان آنسوؤں سے بخشش کا سہارا ہے۔ ان آنسوؤں کو معمولی نہ سمجھیں۔ یہ فرش عزا کا اہتمام یاد رکھیں، فرش عزا کا اہتمام خداوند عالم ہر ایک کو توفیق نہیں دیتا۔ دولت ہونا، حکومت ہونا، تاج و تخت کا مالک ہو جانا سب اپنی جگہ، لیکن امام حسین کا شیدائی ہونا ایک الگ مرحلہ۔ دولت کی بنیاد پر خداوند عالم کسی کو توفیق نہیں دیتا۔ انسان کے اندر جب خلوص پایا جاتا ہے، جب ایک جذبہ پایا جاتا ہے اور ادھر سے جب عطا ہوتی ہے اہل بیت کی طرف سے، تب انسان کو توفیق حاصل ہوتی ہے تاکہ وہ فرش عزائے حسینی کا اہتمام کرے۔ بہت بڑی منزل ہے فرش عزائے امام حسین کا اہتمام کرنا، عشر محرم کا اہتمام کرنا، عزاداری کا اہتمام کرنا، جلوسوں کا اہتمام کرنا، ذاکرین کا انتظام کرنا، سوز خاں اور نوحہ خان کا انتظام کرنا، انجمنوں کا، یہ عزاداری میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہر ایک کو توفیق نہیں دیتا ہوتا۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر ہم منبر پر دو چار الفاظ بول رہے ہیں، یہ بھی کسی کی دعا ہے اور ادھر سے عطا ہے کہ خداوند عالم نے یہ توفیق دی کہ ہماری زبان سے ذکر اہل بیت ہو رہا، اور سننے والے سامعین کو بھی شکر پروردگار ادا کرنا چاہیے کہ خداوند عالم نے توفیق دی ہے کہ ہمیں فرش عزا پر بیٹھنے کا موقع دیا تاکہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی ہمدردی ہو۔ یہ بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی علامت ہے۔ سی ایم اور پی ایم کے ساتھ، منسٹروں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے انسان نہ جانے کتنی تصویریں کھینچاتا ہے، کیوں؟ میں فلاں کے ساتھ تھا، فلاں کے ساتھ بیٹھا تھا، فلاں کے ساتھ۔ فرش عزائے حسین پر تو وہ شخصیتیں آتی ہیں کہ دنیا والے محتاج ہیں، وہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ یہاں وہ شخصیتیں ہیں۔ ہمارا تو سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ ہم اس فرش پر بیٹھتے ہیں جس پہ معصومہ عالم بھی بیٹھتی ہیں، امام زمانہ بھی بیٹھتے ہیں، محمد عربی بھی بیٹھتے ہیں، مولا کائنات بھی بیٹھتے ہیں۔ اس سے بڑا شرف اور کیا ہوگا عزاداروں کا؟ اس سے بڑا اور شرف کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بڑی اہمیت ہے۔ علماء نے تاکید کی، بچوں کے لیے بتانا چاہتا ہوں، علماء نے تاکید کی ہے جلوس عزا، فرش عزا کا اہتمام کرو، اور اہتمام اس طرح سے کہ اس کو محترم شمار کرو۔ جب آؤ تو ایسے لباس کے ساتھ آؤ دیکھنے میں پتا چلے کہ یہ عزادار امام حسین۔ باطہارت آؤ، تاکید کی گئی ہے فرش عزا پہ جب آؤ، چاہے مجلس پڑھنے کے لیے چاہے مجلس سننے کے لیے، تو باطہارت آؤ، وضو کر کے آؤ، اس لیے کہ یہاں پاکیزہ شخصیتیں آتی ہیں،
پاک و پاکیزہ شخصیتیں جب آتی ہیں تو ان کی بس میں ہم کو بیٹھنا ہے، تو ہمیں بھی طیب و طاہر ہو کے بیٹھنا ہے، ہمیں بھی باوضو بیٹھنا ہے، تاکہ امام کی نگاہ میں ہمارا بھی اعتبار قائم ہو سکے۔ یہ علماء نے تاکید کی ہے۔ جلوسوں میں چلو تو باطہارت رہو، باوضو رہو، اس لیے کہ جب ماتم کرو گے، جب یا حسین کہو گے تو یہ صرف یا حسین اور ماتم کرنا صرف اس کا ثواب نہیں ملے گا، جب باوضو ہو کے ماتم کرو گے تو اس کا ایک الگ اجر ہے، اس کا الگ ثواب ہے، اس لیے کہ خدا کی نگاہ میں اس کا بہت زیادہ اعتبار ہے۔ تاکہ کیوں ہے؟ تاکہ ہمارے اندر تاکہ ہمارے اندر طہارت آئے۔ فرش عزا سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ فرش عزا سے ہماری زندگی میں ایک بالادگی قائم ہوتی ہے، ہماری زندگی میں ایک نکھار آتا ہے، ہماری زندگی میں ایک بدلاؤ آنا چاہیے۔ رسمی چیز نہیں ہے یہ کوئی رسم و رواج نہیں ہے کہ چلو مجلس ہو رہی ہے چلو چلتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چلو مجلس ہو رہی ہے چلو حصہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ نہیں، فرش عزا کی الگ عظمت ہے۔ فرش عزا مٹھائی اور چند چیزوں کو کھانے پینے کا نام نہیں ہے، وہ تو ایک بہانہ ہے تاکہ دوسرے آئیں، دوسروں کو رحمت دلانے کے لیے وہ ایک ذریعہ ہمارے بزرگوں نے بنایا، ورنہ فرش عزا کا جو اہتمام ہے اس کی الگ عظمت ہے، اس کی الگ عظمت ہے۔ روایتوں میں ہے کہ 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ایک وصیت نامے میں وصیت کی اور ایک فنڈ بنایا 5ویں امام نے، مخصوص فنڈ عزاداری کے، اور وہ بھی کہاں؟ میدان مینا میں حج کرنے کے بعد۔ میدان مینا میں جب حاجی 3 روز اکٹھا رہتے ہیں تو 5ویں امام نے فنڈ بنایا کہ میرے اس فنڈ سے میدان مینا میں عزاداری قائم کی جائے۔ شاید امام کی نگاہ میں وہ منظر رہا ہو کہ میرا جد حسین اسی مینا میں فرائض حج انجام نہ دے سکا اور مجبوراً عمرے سے حج کو بدل کے اور سفر کربلا گئے، قربانی نہیں کر پائے، طواف حج نہیں کر سکے۔ تو 5ویں امام نے ایک مخصوص فنڈ، دوسرے یہ کہ میدان مینا کا، حج بیت اللہ کا، شہادت مظلومانہ سے ایک ربط برقرار ہے، ایک رابطہ بنا رہے۔ امام حسین علیہ السلام سرزمین مکہ سے نکلے ہیں، ساری دنیا سے مسلمان حج کرنے کے لیے پہنچ رہے تھے، مگر نواز رسول ہے جو الوداع کہہ کے اور مکے کو چھوڑ رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام صرف کربلا میں ہی مظلوم نہیں ہے، مدینے سے جب سفر شروع ہوا اسی وقت سے امام حسین علیہ السلام مظلومیت کے گرداب ہیں۔ امام حسین علیہ السلام مدینے سے سفر کر رہے ہیں، اور وہ بھی سفر عجب سفر ہے۔ ہم لوگ بھی سفر کرتے ہیں، وطن سے دور جاتے ہیں، مگر امام کے سفر میں اور عام لوگوں کے سفر میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ عام لوگ جب سفر کرتے ہیں تو یہ امید ہوتی ہے کہ ہم جا رہے ہیں پردیس، سال 2 سال 4 سال کے بعد ہم پھر اپنے وطن واپس آئیں گے، مگر امام حسین علیہ السلام جو سفر کر رہے ہیں اس یقین کے ساتھ سفر کر رہے ہیں کہ اب نانا کی قبر کی زیارت نصیب نہیں ہونے والی۔ امام حسین اس یقین سے سفر کر رہے ہیں کہ اب ماں کی لہر پہ آنا نصیب نہیں ہوگا۔ امام حسین اس یقین سے سفر کر رہے ہیں کہ اب بیٹا حسین کی قبر پہ آنا نصیب نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام رات کے سناٹے میں بقی میں پہنچتے ہیں۔ مادر گرامی خدا حافظ، بھیا حسن خدا حافظ، نانا کی قبر مبارک پر پہنچے۔ عجب نہیں قبر لرز گئی ہو میرے لال حسین خدا حافظ، مگر تم اپنے کو تنہا محسوس نہ کرنا،
قبر زہرا سے بھی آواز آئی ہو میرے لال جاؤ خدا حافظ، مگر اپنے کو تنہا محسوس نہ کرنا، جہاں جہاں جاؤ گے یہ پہلو شکستہ وہاں جائے۔ جزاک خدا آپ کو سوائے ہمیں آل محمد کے کسی بن میں نہ رکھے۔ امام حسین علیہ السلام سفر کر رہے ہیں، جزاک عجب قسم کرسی کا عالم ہے، بیویاں سوار ہو رہی ہیں۔ راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا بیویاں سوار ہو رہی تھی، عجب عالم تھا۔ کسی کو سوار کرنے کے لیے علی اکبر آگے بڑھے، کسی کو سوار کرنے کے لیے قبر علی ہاشم آگے بڑھے۔ میں دیکھ رہا تھا، عجب منظر تھا مدینہ کے اندر اور محلے بنی ہاشم میں، لیکن میں اس وقت حیران ہو گیا جب میری نگاہوں نے دیکھا کہ ایک معظمہ بیت الشرف سے نکلی، ان کو سوار کرنے کے لیے علی اکبر بھی آگے بڑھے اور محمد بھی آگے بڑھے، قاسم بھی آگے بڑھے، قمر بنی ہاشم بھی آگے بڑھے۔ میرا تعجب بڑھتا رہا، اتنے میں میں نے دیکھا خدا کا حسین ابن علی آگے بڑھے۔ میں نے بڑھ کے پوچھا ارے یہ بیوی کون ہے جن کو سوار کرنے کے لیے پورا کلبہ؟ ارے مجھے جواب ملا یہ قلعہ بنی ہاشم زینب بنت علی ہے۔ عجب نہیں، زینب نے کہا ہو اے میرے بھیا عباس، جس شان سے سوار کر رہے ہو اسی شان سے سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارا اس مجلس میں ان آنسوؤں پہ رحمت نازل فرما، ان آنسوؤں کو ہماری بخشش کا درجہ فرما۔ پروردگارا گزشتہ گناہوں کو معاف فرما، آئندہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما، ہم سب کو علوم اہل بیت کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا۔ پھر معبود کی اہل بیت اطہار علیہ السلام کا واسطہ ہمارے دلوں میں پاکیزگی عطا فرما۔ پروردگارا ہمارے اعمال سے ذات مقدس امام زمانہ کو خوشنود فرما۔ میرے معبود ہم سب کو امام کے غلاموں میں شمار فرما، دشمنوں کے شر سے ازاداروں کی حفاظت۔ تقبل منا انک